پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اسی طرح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ کے دن کثرت سے درود بھیجنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا جمعہ کے دن اور رات، یہ بحقی کی روایت اور حسن درجے کی حدیث ہے، جمعہ کے دن اور رات کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو، جو اس کی تعمیل کرے گا میں قیامت کے دن اس کے لیے گواہ اور سفارشی بنوں گا۔ جمعہ کے دن خاص طور سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود زیادہ سے زیادہ بھیجنا چاہیے۔ اسی طرح جمعہ کے دن کثرت، اس نے سوال کیا ہر جمعہ کے دن 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا کیا یہ صحیح ہے؟ تو ہر جمعہ کے بعد 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنا کہیں بھی قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے، نہ کوئی وظائف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائے۔ آپ کو درود پڑھنا ہے تو آپ صبح شام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجیے۔ ایک مرتبہ پڑھنے سے آپ کے 10 مقام بلند ہوں گے، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 نیکیاں آپ کے نام پہ بہرحال لکھی جائیں گی اور آپ کے درجات میں 10 بلندیاں آئیں گی۔ اس طرح کی روایتیں ملتی فضائل میں۔ میرا ایک کمپلیٹ لیکچر ہے درود شریف کے مسائل، اس کو آپ دیکھیں، میں نے پورے درود رکھے جو درود ثابت ہے اور ان کے فضائل کیا وہ تمام چیزیں رکھی سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جمعہ کا حکم یہ ہے کہ جمعہ جو ہے ہم پر جو ہے اس کی نماز جو ہے فرض ہے، یاد رکھیے۔ اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے سورۃ الجمعہ سورہ نمبر جو ہے 62 اس کی آیت نمبر 9 میں یوں فرمایا اور کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو کہ جب جمعہ کی اذان دے دی جائے تو پھر تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، جمعہ کی نماز کی طرف جو ہے جاؤ یا مسجد جاؤ نماز کے لیے جمعہ کی، اور اپنی تجارتوں کو بند کر دو۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز پڑھنا ہم پر جو ہے واجب اور فرض ہے، اس لیے کہ اس کے لیے خاص حکم آ رہا ہے کہ جمعہ کے جب اذان ہو جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف جاؤ، مطلب نماز کی طرف جاؤ اور تجارت کو بند کر دو۔ ٹھیک، تو یہاں اس آیت سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جمعہ کے دن ہمیں چاہیے کہ ہم جمعہ کی خاص تیاری کریں، اور جمعہ کی جب اذان ہو جائے تو تب تجارت کو بند کر دیں، اور جب جمعہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد پھر زمین میں جو ہم جو بھی کمانا اللہ نے جو رزق دیا ہے اس کو ہم تلاش کرتے رہیں، لیکن جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو یاد رکھیے تجارت کرنا یہ ہمارے لیے حرام ہے، یاد رکھیے ہم کو تجارت بند کرنا ہے، یا دوسرے الفاظ میں جمعہ کی نماز ہم پر فرض ہے اور اس کی اہمیت بتانے کے لیے تجارت کو بند کرنے کا حکم دیا گیا، اس سے بھی پتہ چلتا ہے۔ دوسرا ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے تعلق سے اس کی نماز کے تعلق سے فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی صحیحین کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ لوگ جمعہ ترک کرنے سے باز آ جائیں، مطلب بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جمعہ چھوڑ دیتے ہیں، وجوہات بہرحال جو کچھ بھی ہو، لیکن اس بات کا بہت زیادہ ہم خیال رکھیں کہ جمعہ ہم خواہ کبھی نہ چھوڑیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی اہمیت بتاتے فرماتے اور کہتے ہیں لوگ جمعہ ترک کرنے سے باز آ جائیں یا پھر اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا۔ لوگ جمعہ ترک کرنے سے، جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائے، مطلب ایسا نہ ہو کہ لوگ جمعہ کو یوں ہی آسان سمجھے اور چھوڑنا چالو کر دے یا نہ پڑھے، یا اس کے بدل میں جو ظہر پڑھ لے گی کیا ہوا جمعہ نہیں ملی تو، یا پھر اس کے لیے کوشش نہ کرے، ٹھیک، باز آ جائیں، ورنہ آپ فرماتے یا پھر اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے۔ مطلب جو شخص جمعہ کو چھوڑتا ہے بلا وجہ نہیں پڑھتا ہے، کسی عذر کو چھوڑ کر بس یوں ہی چھوڑتا ہے تو اللہ اس کے دل پہ کیا کرتا ہے؟ مہر لگا دیتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ مہر کسی اچھائی کی علامت تو نہیں ہوں گی، کیونکہ کسی اعمال کو چھوڑنے کی وجہ سے اگر دل پر مہر لگ رہی ہے تو یقیناً یہ کسی برائی کا نتیجہ اور سبب ہی بننے والی ہے۔ تو اللہ کہیں ان کے دلوں پر آپ ہم فرماتے مہر نہ لگا دیں، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائے، اور پھر وہ غافلوں میں سے مطلب جو جمعہ سے غفلت برتتا ہے وہ در حقیقت اللہ اس کے دل پہ پھر مہر لگا دیتا ہے اور وہ پھر دین سے بھی غافل ہو جاتا ہے، چونکہ غافلوں میں سے ہو جانے سے مراد یہ کہ دین میں غفلت برتنے والا نہ ہو جائے۔ تو جو شخص جمعہ کو آسان لے لیتا ہے، جمعہ نہیں پڑھتا، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتا، اس کے واجب ہونے کو نہیں سمجھتا اور وہ آسانی جمعہ کو ترک کر دیتا ہے، تو آپ سے فرماتے ہیں ایسے شخص کے دل پر اللہ کیا کرتا ہے؟ مہر لگا دیتا ہے، ایک سیل لگا دیتا ہے، ٹھیک، اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ شخص غافلوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت زبردست وعید ہے اور جمعہ کی فرضیت کی دلیل ہے، دونوں باتیں ایک ساتھ ہیں۔ وعید اس چیز کی ہے کہ انسان جمعہ کو نہ چھوڑے، ایک مسلمان جمعہ کو جو ہے کسی بھی حد تک کوشش کرے کہ اس کو پڑھے، اور دوسرا یہ کہ جمعہ کا پڑھنا ہم پر واجب اور فرض ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا کہ جمعہ کے تعلق سے فرماتے ہیں الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم، کیا آپ فرماتے اور کہتے ہیں کہ جمعہ جو ہے یا جمعہ جماعت کے ساتھ ہر مسلمان پر حق اور لازم ہے، جمعہ جماعت کے ساتھ ہر مسلمان پر لازم ہے۔ تو اس سے ایک بات اور پتہ چل رہی ہے کہ جمعہ جماعت سے ہی ہوتی ہے، یاد رکھیے، جمعہ کی نماز جماعت، اور جمعہ کی نماز کے لیے خطبہ شرط ہے، یاد رکھیے،
خطبہ ہوں گا اور پھر اس کے بعد جماعت ہوں گی۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ جمعہ کے تعلق سے آپ کہہ رہے ہیں جمعہ جماعت کے ساتھ ہر مسلمان کا حق اور لازم ہے، ٹھیک۔ اور پھر فرماتے ہیں فی جماعت الا اربع، مطلب 4 لوگوں کو چھوڑ کر جمعہ سب پر واجب ہے، سب پر فرض ہے ایک مسلمان کے اوپر۔ اور پھر فرماتے ہیں عبد مملوک، کہ جو غلام ہے اس پر جمعہ نہیں ہے، اس لیے کہ غلام کو اپنے آقا سے ہر چیز کے لیے اجازت لینا پڑتی ہے، اگر اجازت دے تو وہ جا سکتا ہے، نہ دے تو گھر میں رہنا پڑے گا اس کو۔ تو آپ فرماتے ہیں پہلا شخص جمعہ ہر مسلمان پر واجب ہے، لازم اور ضروری ہے، سوائے غلام کے، چونکہ وہ مجبور ہوتا ہے، وہ کسی کے ماتحت ہوتا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں او امراتن، اور عورت پر بھی جمعہ واجب اور فرض نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی دوسروں پر واجب اور فرض اور لازم ہیں، ٹھیک، اور عورت پر۔ پھر فرماتے ہیں او صبی، اور جو غیر بالغ ہو، نابالغ ہو، ٹھیک ہے، جو بالغ نہیں ہے اس پر بھی نہیں، او مریض، اور جو بیمار ہو، تو ان پر جمعہ نہیں، 4 لوگوں پر فرما رہے ہیں۔ لیکن اس کا دوسرا معنی نکلتا ہے باقی سب پر جمعہ فرض اور لازم ہے۔ تو بہرحال حدیث کے الفاظ ہی ہے، تو ان آیت اور حدیثوں سے یہ بات پتہ چلی جمعہ ہم پر فرض اور لازم ہے۔ کوئی بھی شخص بنا کسی شرعی عذر کے جمعہ کو چھوڑنے کی کوشش نہ کرے، اس لیے کہ جمعہ کا چھوڑنا بہت سخت وعید ہے۔ جمعہ کے وقت تجارت کرنا منع اور حرام ہے۔ جمعہ کو چھوڑنے والے پر اللہ رب العزت دل پر مہر لگا دیتا ہے، اور نقصان یہ ہے کہ وہ شخص غافلوں میں جاتا ہے، دین سے غفلت برتنے والا بن جاتا ہے۔ مطلب اس سے پتہ چلتا ہے جمعہ کی کتنی اہمیت ہے۔ اب جمعہ کی نماز کی کیا حکمت رہی ہوں گی جو اللہ رب جمعہ کے دن ایک عمل اور کرنا ہے، اس کی فضیلت میں شامل ہے بکثرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ بکثرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا ہے جمعہ کے دن، بکثرت، بہت زیادہ، انٹینسٹی بڑھانا ہے۔ عموماً تو ہم بھیجتے ہی ہیں، انٹینسٹی بہت ہائی کر دینا، کس دن؟ جمعہ کے دن ہائی کر دینا، ٹھیک ہے، بکثرت درود، ٹھیک۔ اور اس کے تعلق سے جو روایت ہے وہ اوس بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، جمعے کے دن تمہارا بہترین دنوں میں سے، جمعے کا دن تمہارے بہترین دنوں میں سے ہے، لہٰذا اس دن مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس دن مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ کیونکہ دوسری ایک حدیث میں تفصیلی الفاظ ہیں کہ ایسے اللہ نے مقرب فرشتے رکھے ہیں، جب مجھ پر درود بھیجا تو اس کو جمع کر لیتے ہیں اور وہ مجھ پر پیش کرتے ہیں۔ غائب کی بات ہے، کچھ علماء لکھتے ہیں غائب میں پیش ہوتا ہے اور کچھ لکھتے ہیں روز قیامت وہ پیش کر دیں گے۔ یہ فزیکل پریزنس میں پیش ہونے والی بات نہیں ہے، لیکن چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو مجھ پر پیش کیا جاتا تو خوب کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم درود بھیجیں۔ امام بحقی نے ایک روایت میں یہ الفاظ نقل کیے، وہ یہ ہے جمعرات اور جمعے کے دن مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو۔ جمعرات سے مراد جمعے کی رات سے لے کر جمعہ خاتمے تک مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو، مطلب جیسی تھرسڈے کی مغرب ہوتی ہے، جمعرات جس کو ہم بولتے ہیں اس کی مغرب ہوتی ہے، کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا چاہیے۔ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کثرت سے درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعے کو خاص طور سے بھیجنے کی فضیلت بیان کرتے ہیں اور اس کی حکمت بیان کرتے فرماتے اور کہتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، یہ جو ہے زاد المعاد کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کے سردار ہیں اور جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، اس لیے اس دن درود بھیجنے کی جو خوبی ہے وہ کسی اور دن میں نہیں۔ انسانیت کے سردار پر دنوں کے سردار میں درود بھیجنا جو خصوص اس دن ہے وہ کسی اور دن میں نہیں۔ پھر وہ لکھتے ہیں اس میں ایک اور حکمت بھی ہے کہ امت نے دنیا و آخرت میں جو بھی بھلائیاں پائی ہے وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ سے پائی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائیاں اکٹھی کر دی، اور انہیں جو سب سے بڑی عزت حاصل ہوگی وہ جمعہ کے روز ہوں گی۔ اس دن وہ انہیں جنت میں ان کے گھر میں اور ان کے محلات کی طرف بھیجے گا، جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو یہ ان کے لیے مزید جزا کا دن ہوگا اور یہ ان کے لیے دنیا کی عید کا دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ ان کے تمام درخواستوں اور ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں اور کسی سائل کو رد نہیں کرتے۔ مسلمانوں کو ان ساری باتوں کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی توسط سے جو ہے حاصل ہوا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی حمد و شکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کی تھوڑی سی ادائیگی کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس دن اور اس کی رات آپ پر بکثرت درود بھیجیں، ٹھیک ہے۔ جمعہ کا دن سردار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سردار، جمعہ کے دن ہم جنت میں داخل ہوں گے جو سب سے بڑی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ یہ تمام کا راستہ جنت کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم کو ملا، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کثرت سے درود۔ یہ اس کا ایک چھوٹا سا میں نے جز دیا جو میں نے پڑھا۔
بڑی حکمت ہے اس کے پیچھے. تو کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ کے دن درود بھیجنا چاہیے. سب سے افضل درود جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا جا سکتا ہے وہ کون سا ہے؟ درود ابراہیمی. وہ درود جو آپ اور میں کس میں پڑھتے ہیں؟ نماز میں. تو آپ دوسرے درود اگر آپ کو علم ہو نہ ہو تو چھوڑ دیں. یہ سب سے اچھا درود ہے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں. کثرت سے یہ درود پڑھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کریں، اور جب آپ پڑھتے ہیں تو خود بخود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیا جاتا ہے، یا وہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں جو ایسے درودوں کو لے کر نبی کے پاس پہنچا دیتے ہیں، یا دیں گے، یا جو بھی ہے. کیونکہ غائب کا معاملہ کیسے ہوتا ہے واللہ اعلم. ٹھیک ہے. تو بہرحال ہمیں کثرت سے درود بھیجنا ہے نا. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت میں کیا فرماتے ہیں؟ سنی حدیث کا الفاظ اس طرح سے ہے کہ کسی خاص دن اور رات کو عبادت کے لیے خاص کرنا یہ درست نہیں ہے جب تک کہ شریعت نہ بتائے. عبادت تو ایک ایسا مستقل عمل ہے جو صبح شام کرنا ہے، دن اور رات اور موت تک کرنا ہے. لیکن ہم نے خاص کر لیا، فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ راتوں میں صرف جمعے کی رات کو قیام نہ کیا کرو، اور پھر فرمایا اور جمعے کے دن خاص روزہ نہ رکھا کرو. اس لیے کہ آپ نے فرمایا ہاں اگر جمعے کے دن تمہارے ان دنوں میں سے آ جائے جن میں تم عام طور سے روزہ رکھتے ہو تو الگ بات ہے، لیکن خاص طور سے جمعے کا قیام مطلب جمعے کی رات کو نمازیں پڑھنا اور خاص طور سے جمعے کا روزہ رکھنا یہ منع ہے. کیوں منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص جمعے کا روزہ رکھنا اور قیام کرنا؟ اس لیے کہ دنوں کا سردار کون ہے؟ جمعہ. دنوں میں سب سے افضل دن کون ہے؟ جمعہ. اس لیے کہ اللہ نے جمعے کو چن لیا. ٹھیک ہے. تو جو سب سے افضل دن ہے اور جو سب سے افضل رات ظاہر سی بات ہے پھر کون سی ہوں گی ہفتے کے اندر؟ وہ جمعے کی ہوں گی. اگر ہفتے کا سب سے افضل دن جمعہ ہے تو ظاہر سی بات ہے سب سے افضل رات اور دن جمعے کا ہوں گا، یہ تو سردار ہے دنوں کا. اس لیے کہ اللہ نے دنیا اسی دن بنائی، آدم اسی دن پیدا ہوئے، ان کی توبہ اسی دن قبول ہوئی ہے نا، اور قیامت بھی اسی دن آنے والی ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے یہ بھی. تو جمعہ ایک افضل دن ہے، اس کی رات سب سے افضل ہے ہفتے کے اندر. لیکن اس رات کو اور اس دن کو کہیں مسلمان خاص عبادت کے لیے نہ کر لے. اس لیے آپ ٹوک رہے ہیں، تاکید کر رہے ہیں کہ دیکھو جمعے کے دن خاص، جمعے کی رات اور دن عبادت نہ کرنا. خاص عبادت مطلب رات میں کہیں تم قیام نہ کرو کہ اب جمعہ ہے سب سے افضل دن شروع ہونے والا کل لہٰذا آج عبادت کرو، یا پھر تم خاص طور سے یہ نہ کرو کہ جمعے کے دن روزہ رکھا کرو اس لیے کہ ہفتے کا سب سے افضل دن. تو گویا یہ حدیث میں اگر کسی دن میں عبادت کی اور رات میں عبادت کی اجازت دی جا سکتی تھی خاص کرنے کی تو وہ کون سا دن ہوتا؟ جمعے کا ہوتا. تو اللہ کے رسول نے تو جڑی کاٹ دی خاص عبادت کی کہ کسی خاص دن اور رات کرنا، کہا جمعے کو عبادت نہ کرو خاص. ہاں یہ الگ بات ہے کہ تم روزے رکھتے ہو عام روزے یا ایام 20 جو چاند کی بیچ کی تاریخ 12، 13 اور 14 کا روزہ ہوتا ہے، اور ان روزوں کے بیچ میں جمعہ بھی آ جائے، سمجھ رہے آپ، تو پھر تو آپ جمعہ کا رکھ سکتے ہیں. لیکن خاص طور سے کسی رات کی عبادت اور کسی دن کے روزے سے آپ نے روکا. یہ بات میں اس لیے واضح کر رہا ہوں کہ اس مہینے کے اندر خاص طور سے ایک رات کی عبادت کا بنایا جاتا ہے جس کی عبادت کی اہمیت بتائی نہیں گئی ہے، جس کو کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، اور جس کو سب سے افضل جماعت صحابہ نے نہیں کیا، ہم لوگ اس کو مناتے اور کرتے ہیں. اس وجہ سے میں نے صحیح مسلم کی روایت رکھی کہ ہم کسی دن اور کسی رات کو من مطابق اپنے دل سے خاص نہیں کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات عبادت کرتے. ٹھیک. بہرحال کسی نے ایک سوال کیا جمعہ کی کتنی مدت کے بعد غسل کیا جا سکتا ہے؟ جمعہ کی کتنی مدت کے بعد، اچھا جمعہ کی کتنی مدت کے بعد غسل کیا جا سکتا ہے؟ تو جمعہ کے بعد بہرحال ہم بستری کے بعد، اسی کوئی مدت نہیں ہے، آپ فجر سے پہلے کریں میکس جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، مطلب آپ رات میں جمعہ کیا، بہرحال جو وقت آپ سو رہے تھے جو آپ کے پاس ٹائم تھا اس کے فجر سے پہلے کر لیں، بس یہ مدت میں میکس کہہ سکتا ہوں. منیمم کچھ بھی ہو سکتی ہے. ہاں اب اس میں کم از کم کیا مدت کا آپ لحاظ رکھیں، اتنا لحاظ رکھیں کہ مرد کی شرمگاہ سے منی پورا نکل جائے اور اس کے بعد کسی مادے کے نکلنے کا امکان نہ ہو. اس لیے کہ اگر نہانے کے بعد منی نکلے گا تو پھر غسل پھر سے کرنا پڑے گا. ٹھیک. تو اتنی دیر رک جائے جس کے اندر اندازہ ہو جائے. اور منی کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ پہلے گاڑھا ہوتا ہے اور جیسے ہی وہ ماحول میں آتا ہے اور ملتا ہے تو وہ پگھلنا شروع ہو جاتا ہے کہ پتلا ہو جاتا ہے. تو شرمگاہ میں اللہ کا ہی فضل یاد رکھیے، ورنہ اگر وہ گاڑھا ہی رہتا تو شرمگاہ سے نکل نہیں پاتا تھا. تو نکلنے کے بعد جو خود بخود پتلا ہو کر باقی چیزیں نکلنا شروع ہو جاتی مادہ. تو بہرحال اتنی دیر آپ رکے رہیں جب وہ پورے نکل جائے، جس کے لیے مختلف وقت ہو سکتے ہیں، انسان اپنے اعتبار سے جانچ لے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، بہرحال وہ ڈیپینڈ ہے. بہرحال میں اس کے بارے میں کوئی واضح یا کلیئر بات نہیں کر سکتا ہوں، اس کے اعتبار کر لے. اس لیے کہ اگر اس نے فوراً کر لیا اور پھر منی نکلا اس کے بعد تو پھر غسل کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو پورا منی نکل جائے تو اس کے لیے وہ یہ کام کرے کہ انسان ہم بستری کرے
اور ایسا ہم بستری کریں کہ پیشاب کا کچھ حصہ روک کے رکھے، تو ابھی اس نے نہ کیا ہو، اس کے بعد ہم بستری کر لیں. ہم بستری ہونے کے بعد اگر اس کو جلدی غسل لینا ہے تو اس کے بعد تھوڑی دیر وہ رکا رہے 15-20 منٹ، جس سے منی پگھل جائیں گا. اس کے بعد پیشاب کر لے تو پھر وہ نکلنے کا امکان پورا ہی ختم ہو جاتا ہے منی بعد میں. اس کا غسل کر سکتا ہے، لیکن ویسا نہیں کریں گا تو پھر امکان بڑھ جاتے ہیں کہ منی نکلتا رہیں گا بعد میں. تو منی نکلیں گا تو غسل نہیں ہوگا. تو رک جاؤ اتنی دیر جتنی دیر میں آپ کو لگتا ہے، اور یہ ڈیپینڈ ہے ہر انسان کے اوپر. اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ ہم تمام مرد اور خواتین اس خطبہ جمعہ کے لیے جمع ہوئے. انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں جس عنوان جس ٹاپک پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا وہ ایمان اور آزمائش سے متعلق ہوں گی. مطلب ایمان اور آزمائش یہ دو چیزیں ایسی ہی یاد رکھیے، ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. مطلب ایک چیز ہوں گی تو دوسری چیز اس کے ساتھ ہوں گی ہی، یاد رکھیے. مطلب ایک شخص اگر ایمان والا ہوگا تو اس کی آزمائش ہونے والی ہے. لیکن بڑی افسوس کی بات ہے جس دور اور جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ جس پہ آزمائش آتی ہے اس کے بعد شاید ایمان میں کمزوری تھی. اور جو انسان دنیا کی جس کو کہیں گے نعمتوں کے اندر جو ہے مست ہے، تو ہم کو لگ رہا ہے کہ یہ حق پر ہے، مطلب یہ صحیح ہے. جب یہ اصول پیمانہ ہم بنا لیتے ہیں، یہ جس کو کہیں گے اس کا علم نہ رکھتے ہوئے کہ ایمان کے ساتھ آزمائشیں لگی ہے، مختلف آزمائش مختلف لوگوں کو مختلف طریقے سے ایمان کے درجوں کے اعتبار سے آتی رہیں گی، ان کی جان میں، مال میں، ہے نا، ہر چیز میں آتی رہیں گی. لیکن ہم وہ بھول جاتے ہیں اور پھر ہم موازنہ اور کمپیریزن کرنے لگتے ہیں کہ دنیا کی نعمتیں مطلب دن پر دن کے اعتبار سے بھی اچھا آدمی ہے، اور اگر دنیا کی نعمتیں نہیں ہیں، اس کے پاس غربت میں ہے، مشکل میں ہے، بیماری میں ہے، دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، تو ارے یہ آدمی جو ہے گناہگار ہوگا، اس لیے اللہ رب العزت ایسی سزا دے رہا ہے. یاد رکھیے اللہ رب العزت جو اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے. بلکہ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جن لوگوں کو آزماتا ہے وہ ہوتے ہیں جن سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت آزمایا گیا اس لیے کہ اللہ رب العزت ان سے بہت محبت کرتا تھا. اور جو لرزشیں اور خطائیں چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں بھی ہوتی ہے تو وہ بھی اللہ معاف کر دیتا ہے. اور یہ تکلیفوں کے ذریعے، آزمائشوں کے ذریعے درجات کو بلند کرتا ہے. تو چونکہ انبیاءوں کا درجہ سب سے اونچا ہونے والا ہے تو آزمائش سے سب سے زیادہ ہے ان کی عادت. تو لہٰذا آزمائش اور ایمان کا بالکل جس کو کہتے ہیں ایک ایسا ساتھ ہے کہ لازم اور ملزوم ہے. مطلب ایک ہوگا تو دوسرا آتا ہی ہے، وہ ہوگا ہی، موجود ہوگا کہ ایمان والا ہے تو آزمائش ہے ہی. یاد رکھیں صحابہ کے تعلق سے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور خلفائے راشدین کا دور شروع ہوا، اللہ رب العزت نے اتنی زمین، جائیداد، دولت سے نوازا کہ کسی کو انتہا نہیں. تو صحابہ میں سے بہت سارے صحابہ کے اقوال موجود ہیں جو یہ سوچا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہیں اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں آخرت کا بدلہ تو نہیں دے دیا، چونکہ جب نبی کے ساتھ تھے تو آزمائے جا رہے تھے، اور اب اتنی فراوانی، دنیا، دن، دولت، امن، امان، کھانا پینا سب کچھ مل رہا ہے، تو کہیں یہ ایسا تو نہیں کہ اللہ ریوارڈ، مطلب وہ تو آخرت میں بدلہ چاہ رہے تھے نا، کہ دنیا میں تو اجر نہیں مل جا رہا ہے، تو ڈر رہے تھے. مطلب آزمائش کی کمی سے وہ ڈر رہے تھے کہیں ہمیں اللہ رب العزت آخرت کا بدلہ تو نہیں دے رہا ہے، جبکہ ہم نے سب آخرت کے لیے کیا ہے. تو گویا صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ آزمائش اگر آ رہی ہے تو ایمان کے نتیجے میں آتی ہے. جس کا جتنا بلند ایمان اتنے اس کی آزمائش سے سب سے زیادہ اللہ کے نبی آزمائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے نیک بندے، اور اس کے بعد ان کے بعد جو نیکی میں ہوں گے، اور اس کے بعد جو نیکی میں ہوں گے. تو لہٰذا آج میں آپ کے سامنے اس مختصر سے وقت میں ایک واقعہ رکھنے والا ہوں، اور اس واقعے کے اندر ایک سماج، ایک سوسائٹی کے لیے، ہر فرد کے لیے عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، سبق ہے، لیسنس ہے، اور جس کو کہتے ہیں کچھ نہ کچھ سیکھ ہے. سماج کے ہر طبقے کے لیے، عوام کے لیے، مالدار کے لیے، ایک جس کو کہتے ہیں جو کوئی پوزیشن ہولڈ کرتا ہے اس کے لیے، بچوں کے لیے، عورت کے لیے، بڑوں کے لیے، سب کے لیے، مطلب ہر کسی کے لیے اس میں کچھ نہ کچھ نصیحت اور عبرت ہے اس واقعے کے اندر. واقعہ یوں ہے، اور اس واقعے کے تعلق سے بہرحال میں نے آپ کے سامنے جو 2 آیتیں مختصر تلاوت کی سورہ بروج کی، تو یہ واقعہ اسی کے اندر آتا ہے. لیکن سورہ بروج کے اندر جو اصحاب اخدود کا تذکرہ ہے، جو کہ اس کی 3 آیت سے شروع ہوتا ہے واقعہ، تو اصحاب اخدود یاد رکھیے، اس کے تعلق سے علماء کی مختلف آراء رائے ہے، جس میں 3 مشہور رائے کہ یہ شاید 3 کسی مقام میں سے ایک مقام کا واقعہ ہے. پہلا، یہ شاید فارس کا، پرشیا کی کسی علاقے کا واقعہ ہے جہاں ایمان والوں کے ساتھ یہ واقعہ ہوا. دوسرا قول ہے کہ یہ شام میں کسی کے ساتھ ہوا جو ایمان والے لوگ تھے وہ. اور تیسرا ہے کہ نجران جو یمن کا علاقہ ہے، یاد رکھے، وہاں کے بادشاہ کا یا اس زمانے کا شاید واقعہ ہے. تو تینوں قول موجود ہے. ایک حدیث موجود ہے جس کے اندر پورا واقعہ تقریباً موجود ہے، لیکن اس واقعے کے اندر زمین زمانہ علاقہ نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے یہ فارس، شام یا یمن کے کسی علاقے کا ایک واقعہ ہے. ہو سکتا ہے 3 الگ واقعے ہو اور تینوں میں ایک جیسے حالات ہوئے، واللہ عالم. چونکہ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ ظالم ایک جیسی ٹیکنیک کو ہر جگہ استعمال کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے تینوں جگہ ایک جیسی حالات آئے اور سب کو آگ میں جلا دیا گیا گڑھوں میں ڈال کے، واللہ عالم. بہرحال لیکن آپ اگر اس کو پڑھیں گے، اس کی تفصیلات میں جائیں گے تو آپ اس کو دیکھیں گے. لیکن آپ دیکھیں گے محدثین میں سے کسی بھی محدث نے جو اس کو
تفسیر کے اندر ذکر نہیں کیا اس واقعے کو، یاد رکھیں، مطلب انہوں نے اس اصحاب اخدود سے اس واقعے کو کبھی بھی ریلیٹ نہیں کیا، تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ واللہ عالم تینوں میں سے کس علاقے کا واقعہ ہے ہم نہیں جانتے، لیکن یہ واقعہ ہوا۔ اب یہ واقعہ کب ہوا اس کی تفصیلات ہم نہیں جانتے ہیں۔ بھائی یہ واقعہ یوں چالو ہوتا ہے جو کہ صحیح مسلم اور جامع ترمذی اور دیگر جو کتابوں کے اندر یہ واقعہ آتا ہے۔ میں کسی ایک کتاب سے اس واقعے کو آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا، میں اس کو ایک قصے کی شکل میں کڑیاں بنا دوں گا تاکہ وہ الگ الگ کتابوں میں جو کچھ باتیں آتی ہیں سب کو ملا کے ایک سٹوری جس کو کہتے ہیں قصص سے ایک واقعہ بن جائیں گا تاکہ آسانی ہو آپ لوگوں کو سمجھنے کے اندر، یاد ہے۔ لیکن اکثر حصہ میں صحیح مسلم کی روایت سے اس کے اندر لوں گا۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم سے پہلے لوگوں میں ایمان والے لوگ تھے، مطلب جو بھی ایمان والے تھے، یہود تھے، نصارہ تھے یا اس سے پہلے تھے، واللہ عالم۔ تو ہم سے پہلے ایمان والوں میں جو ہے کہ واقعہ ہے، ایک بادشاہ تھا اور اس بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا، ساحر تھا۔ وہ جادوگر بہت بوڑھا ہونے لگا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب تو بڑھاپے کے بعد میری موت آ جائیں گی، تو کیوں نہ آپ ایسا کریں کہ میرے لیے جو ہے ایک اچھا ہونہار بچہ ڈھونڈ کر لائے جو ذہین ہو، فطین ہو، سمجھدار ہو۔ تو میں کیا کروں گا، اپنا علم جادوگری کا، کہانت کا، نجوم کا اس کو ٹرانسفر کر دوں گا میرے مرنے سے پہلے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، ہاں اس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اعلان کیا گیا، منادی لگائی گئی اور ایک ذہین بچہ ایک شہر سے، اس علاقے سے چن لیا گیا، اور چننے کے بعد اس بچے کو کہا گیا کہ وہ روز جو یہاں آئیں گا اور بادشاہ محل آئیں گا اور جادوگر سے جادوگری سیکھیں گا، تاکہ پھر جب جادوگر مر جائیں گا تو وہ پھر بادشاہ کی ہیلپ کریں گا، وہ ستارے کیا بول رہے ہیں، خواب دیکھا تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے، وہ جو بھی بہرحال اس زمانے میں ان کی ایک پوزیشن ہوا کرتی تھی بادشاہوں کے پاس۔ بہرحال تو بچہ چن لیا گیا منادی کے ذریعے۔ بچہ آتا تھا روزانہ آتا تھا اپنے گاؤں سے اور بادشاہ کے پاس آتا تھا محل کے اندر، جادوگر سے جادوگری سیکھتا اور جاتا۔ وہ جب ایک محل کی طرف آتا تو ایک جنگل یا ایک خاموش خالی علاقہ تھا، تو وہاں ایک راہب رہتا تھا۔ ایک دن اس کی اس راہب سے ملاقات ہوگی۔ راہب سے مراد وہ شخص جس نے دنیا کو چھوڑ دیا اللہ کی عبادت کے لیے، یا دنیا کو چھوڑ دیا چونکہ دنیا میں فتنے تھے، وہ اس ایمان پر باقی نہیں رہ سکتا تھا۔ اس واقعے میں جو راہب تھا جو دنیا کو چھوڑ چکا تھا، وہ اس لیے چھوڑ چکا تھا کہ وقت کا بادشاہ اپنے آپ کو خدا اور معبود کہتا تھا اور دوسرے کسی خدا کا تصور نہیں رکھتا تھا اور ان کو قتل کر دیتا تھا۔ تو یہ اللہ پر ایمان والا تھا، تو اس نے اپنے ایمان کو چھپانے کے لیے جنگل میں اپنے آپ کو شہر سے دور رکھا تھا۔ تو راہب کے پاس گیا، راہب کے پاس ایک دن بیٹھا تو راہب سے کچھ باتیں دیکھی، راہب نماز پڑھ رہا تھا، اس نے نماز دیکھی، کچھ باتیں سیکھی۔ اب وہ روزانہ جب محل جاتا تو جاتے جاتے پہلے راہب کے پاس رکتا، وہ نیک انسان کے پاس، پھر میجیشین جو بادشاہ کا جو جادوگر تھا وہاں جاتا، اس سے علم سیکھتا، پھر واپس گھر جاتا، اور روز یہ کرنے لگا۔ اب ہونے لگا اس کو راہب کی باتوں میں بڑا انٹرسٹ آنے لگا، اس کو شوق پیدا ہوگا دین سیکھنے کا، اور راہب اس کو دین کی باتیں سکھاتا تھا، اللہ اور اس کے رسول جو اس زمانے میں جس پر بھی ایمان تھا، اس جو نبی تھے ان کی باتیں سکھاتا۔ یہ متاثر ہونے لگا اور علم حاصل کرنے لگا، اور یہاں وہ دیر ہو جاتی، تاخیر ہو جاتی۔ جب محل پہنچتا تو اس کو جادوگر مارتا اور بولتا تم لیٹ کیوں آتے ہو، دیر سے کیوں آتے ہو؟ تو اس نے ایک بار راہب سے کہا کہ میں کیا بولوں، میں جو لیٹ ہو جاتا ہوں، تاخیر ہو جاتی ہے، تو جادوگر بڑا مارتا ہے۔ تو راہب نے کہا دیکھو میرے بارے میں تو کسی کو مت بتانا، اس لیے کہ پھر یہ تو جان کے لالے ہو جائیں گے۔ تم کیا کرنا، جب میرے پاس سے لیٹ وہاں گئے اور وہ بادشاہ پوچھیں گا کہاں تھے، تو ان کو بولنا کہ وہ میں گھر سے لیٹ آیا، گھر والوں نے دیر سے چھوڑا۔ اور اگر میرے پاس سے ہوتے ہوئے گھر جاؤ اور گھر والے پوچھے لیٹ کیوں ہوا، تو بولنا وہ جادوگر نے آج لیٹ چھوڑا، تب میرے بارے میں مت بتانا۔ بچے نے کہا ٹھیک۔ اب وہ علم سیکھتا رہا اور علم سیکھتے سیکھتے اس کی چوٹی کو پہنچ گیا، مطلب اس نے جادوگری کا علم بھی سیکھ لیا اور راہب سے جو ہے دین کا علم بھی سیکھ۔ اب ایک دن وہ جانے لگا تو اس کے بستی سے جو محل کی طرف ایک راستہ تھا، وہ راستے میں شاید برج تھا یا کوئی ندی تھی یا کوئی ایسا راستہ تھا جس کو پار کرنے کے لیے وہ اکیلا ایک ہی راستہ تھا۔ اس راستے کو کسی ایک ہولناک خطرناک جانور نے روک دیا۔ کون سا جانور تھا، بڑا اژدہا تھا یا کوئی بہرحال کیا جانور ہوگا واللہ عالم، لیکن وہ جانور نے روک رکھا تھا۔ اب اس بچے نے سوچا میں دونوں طرف جاتا ہوں، دونوں علم سیکھتا ہوں، جادوگری کا، سورسری کا، میجیشین کا بھی، نجوم کا بھی، اور ساتھ میں راہب سے دین کا علم بھی سیکھتا ہوں۔ آج آزماتے ہیں کہ دونوں میں حق پر کون ہے۔ اور اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ میں اس پتھر کو جب اس جانور کو ماروں تو اگر بادشاہ کا وہ جادوگر حق پر ہے تو یہ جانور نہ مرے، اور اگر راہب حق پر ہے جو مجھے دین کا علم سکھاتا ہے تو جانور مر جائے۔ یہ نیت کر کے اس نے پتھر ماری اور جانور مر گیا۔ مطلب کون حق پر ہے، راہب حق پر ہے، جانور مر گیا۔ یہ لڑکا گیا راہب کے پاس اور کہا کہ دیکھو ایسا ایسا ہوا، میں نے مارا اور وہ لگ گیا پتھر۔ تو راہب نے کہا اب تم مجھ سے بھی آگے چلے جا چکے ایمان کے معاملے میں، لہٰذا اب تمہاری آزمائش، اس بات کو خاص یاد رکھنا میرا نام کسی کو مت بتانا، چونکہ اب تمہاری آزمائش ہے، چونکہ تم ایمان میں مجھ سے آگے جا چکے ہو، کمال کو پہنچ چکے ہو، حد درجے پہنچ چکے ہو۔ اس سے ایک بات اور پتہ چلی ہم کو اس واقعے سے کہ کبھی کبھار شاگرد، یا اکثر دیکھا جاتا ہے شاگرد استاد سے آگے جاتے ہیں، چونکہ راہب سے آگے چلا گیا بچہ، ہے نا، تو ہوتا ہے اس میں کوئی حسد و جلن کی بات نہیں، اس میں خوشی کی بات ہے کہ آپ نے کسی کو علم دیا اور وہ آپ سے آگے چلا گیا اس علم میں، حالانکہ آپ اس کے استاد ہیں لیکن وہ آپ سے آگے ہیں۔ تو یہ ہوا بہرحال۔
اب بچہ جو ہے سمجھ گیا کہ اللہ کا جو دین ہے وہ حق پر ہے، راہ حق پر ہے، ایمان حق پر ہے، اور وہ بھی ایمان لے آیا تھا۔ اب چرچا ہو گیا بچے کا، مطلب علاقے میں مشہور ہو گیا کہ ایک بچہ ہے جس نے ایک جانور کو مارا، اور لوگ اس کے پاس آنے لگے دعائیں کروانے کے لیے کہ ہمارے لیے دعا کر دیا کرو، اور اللہ نے اس کی دعا میں تاثیر دے دی، وہ اللہ کا ولی بن گیا تھا، کمال کو پہنچ چکا تھا۔ ہوتا کیا تھا کہ جو لوگ اس کے پاس آتے اسے دعائیں کراتے، وہ کہتا اللہ پر ایمان لاؤ، جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے وہ ان کے لیے دعا کرتا، اور دعا کرنے سے ان کو اس مسئلے کا حل مل جاتا۔ بیمار لوگ آتے، اندھے لوگ آتے، کوڑی، برس جن کی انگلیاں وغیرہ جھڑ رہی ہے، جس پر دھبے آ گئے سفید، اندھے جو ہوتے تھے وہ آتے تھے اور اس سے دعا کرواتے تھے، اور ان کو آنکھیں مل جاتی تھی، بینائی آ جاتی تھی، بیماری دور ہو جاتی تھی، اور وہ دعا کرنے لگا۔ بادشاہ کی جو ہے محل میں ایک وزیر تھا، وہ نابینا تھا، اندھا تھا۔ اس نے سوچا چلو میں بھی جاتا ہوں، وہ تحفے تحائف لے کر اس بچے کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ یہ تحفے تحائف میرے قبول کرو اور مجھے آنکھیں دے دو۔ بچے نے کہا میں آنکھیں نہیں دے سکتا ہوں، میں تو صرف اللہ کے حضور میں دعا کرتا ہوں، اگر تم ایمان لاؤ پھر میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے تمہیں آنکھیں دے دے، لیکن میری کوئی خصوصیت نہیں ہے، میری کوئی اس میں خاصیت نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے جو بھی شفا، جو بھی کام ہوتا ہے اگر ہمارے ذریعے اللہ لیتا ہے تو ہم صرف ذریعہ ہے، ہمارے سے نہیں ہوتا، یاد رکھیے، اس لیے کہ بیماری میں شفا کوئی نہیں دے سکتا اللہ کے علاوہ۔ ٹھیک ہے بہرحال، تو اس نے یہ کہہ دیا۔ رب پر ایمان سے مراد بادشاہ پر ایمان، چونکہ وہی بادشاہ پر ایمان لایا تھا، اس زمانے کا بادشاہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ تو کہا نہیں، رب العالمین پر ایمان، جو زمین و آسمان کا رب ہے، اللہ رب العزت۔ تو کہا اچھا ٹھیک ہے میں ایمان لاتا ہوں اللہ رب العزت پر۔ جب وہ ایمان لایا، لڑکے نے دعا کی، اللہ رب العزت نے اس کو آنکھیں نواز دی، اس کو آنکھیں آ گئی۔ اب وہ دوسرے دن محل گیا، اب بادشاہ سے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنے لگا۔ بادشاہ نے کہا کل تک تو تم، ظاہر سی بات ہے جو نابینا ہوتے ہیں وہ آنکھ میں آنکھ نہیں ملاتے نا، کان لگاتے آپ کی طرف، کیونکہ آنکھیں نہیں ہوتی ان کی، تو کان دے کے ایسا کرتے۔ ابھی آنکھ ملا تو کہا مجھے تو آنکھیں آ گئی۔ کیسے کیا؟ تو کہا اس لڑکے کے ذریعے جو جادوگر کا علم سیکھنے آتا ہے۔ بادشاہ نے جادوگر سے کہا کیا تمہارا علم اتنا آگے بڑھ گیا کہ جو کام تم بھی نہیں کر سکے بچہ کر رہا ہے؟ تو جادوگر نے کہا بادشاہ سلامت، میرا علم یہ کام نہیں کر سکتا، کیونکہ جادوگر کو اپنے لمٹ معلوم ہے، ٹرکس کرتے ہیں، شعبدے بازی کرتے ہیں، ہاتھ کی صفائی کرتے ہیں، ان میں کوئی پاور نہیں ہوتا۔ اس نے کہا بھائی میرے سے نہیں ہو سکتا، یہ میرا علم اس لیول کا ہی نہیں کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ کچھ اور ہے۔ تو بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ کس نے تمہیں آنکھیں دی؟ تو کہا اس لڑکے کے ذریعے۔ تو کہا دینے والا کون ہے؟ تو کہا اللہ رب العزت، میرے رب نے دی۔ تو کہا کیا تم میرے علاوہ کسی کو رب مانتے ہو؟ تو کہا ٹھیک ہے پھر اس کو خوب سزا دی جائے، اور اس وزیر کو خوب مارا گیا۔ کہا اس بچے کو بھی لے کر آؤ، اس بچے کو لایا گیا۔ کہا تم کیا میرے علاوہ کسی کو رب اور معبود مانتے ہو، الہ مانتے ہو؟ تو کہا اللہ رب العزت جو سارے عالم کا رب ہے۔ تو کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لڑکے کو خوب مارا گیا اور کہا کس نے یہ بات تم کو بتائی؟ چونکہ بادشاہ کو تو یہ بات معلوم تھی کہ اللہ حق ہے، لیکن اب وہ ڈرا ہوا تھا، بتائی کس نے؟ اور وہ راہب چھپا ہوا اس لیے تھا جنگل میں کہ وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے چھپا۔ اب بچہ چھوٹا تھا، جب اس کو مار سزا دی گئی اس نے کہہ دیا مجھے راہب نے بتایا کہ یہ اللہ رب العزت رب ہے۔ اس راہب کو لایا گیا اور راہب کو بھی خوب وہ کیا گیا، مارا گیا، اور کہا کہ اب تم سب کو مجھ پہ ایمان لانا پڑیں گا، مطلب بادشاہ پہ ایمان لانا پڑیں گا، اگر تم نے یہ نہیں چھوڑا تو تم کو سزا دی جائیں گی۔ بچے نے کہا میں تو اللہ پہ ایمان لاتا ہوں، میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ راہب نے کہا میں بھی ایمان چھوڑ نہیں سکتا ہوں، اور اس وزیر نے کہا میں بھی ایمان چھوڑ نہیں سکتا ہوں۔ تو کہا اچھا نہیں چھوڑتے ہو، بہرحال ٹھیک ہے۔ ایک آرا منگایا گیا، آرا لا کے جو ہے اس راہب کے سر پہ رکھ دیا گیا بیچ میں، کہا کہ ایمان چھوڑتے ہو اللہ پر یا نہیں چھوڑتے ہو؟ تو کہا نہیں، اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اللہ پر ایمان نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے دو ٹکڑے وہیں کر دیے جاتے ہیں، دو حصوں میں اس کو کاٹ دیا جاتا ہے آرے سے۔ اس کے بعد اس وزیر کو لایا جاتا، کہا یہ عبرت ہوں گی، یہ حال ہوگا، ایمان لاتے ہو مجھ پر اور چھوڑتے ہو ایمان اللہ پر، کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ؟ تو کہا نہیں، اس کے بھی دو ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں۔ اب بچے سے کہا جاتا ہے اب تمہاری باری ہے، اب تمہارا بھی یہ حال ہوگا، تم بھی یہ چھوڑ دو اور مجھ پر ایمان لاؤ۔ بچے نے کہا یہ نہیں ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم کو میں ذرا سخت سزا دوں گا، چونکہ تمہارا بہت چرچا ہو گیا نا دنیا میں، لوگوں نے اتنا فائدہ، اور تم نے سب کو جس کو فائدہ دیا اس کو اللہ پر ایمان بھی لانے لگا دیا۔ بہرحال بچے کی اس علاج کی وجہ سے اللہ نے جو شفا دے دی تھی، اللہ پر لوگ ایمان لائے تھے، چرچا شہر میں اور اطراف کے علاقوں میں پھیل چکا تھا۔ تو بادشاہ نے اس کو عبرتناک ایک مثالی سزا، ایگزامپلری پنشمنٹ دیتے ہیں، کہا اس کو جو ہے پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاؤ اور وہاں سے پھینک دو۔ بادشاہ کے جو ہے سپاہی اس کو پہاڑ کی چوٹی پہ لے گئے اور وہاں سے پھینکنے کا ارادہ کیا، اور اس سے دعا کی اللہ بس تو میری حفاظت کر سکتا ہے، بس میری حفاظت کر۔ تو ایک زلزلہ آیا اور سارے سپاہی گر گئے اور مر گئے، بچہ بچ گیا، واپس آیا اور کہا بادشاہ میں تو بچ گیا، میرے رب نے مجھے بچا لیا۔ اس کا اور چرچا ہو گیا، پوری قوم دیکھ رہی ہے، پوری آبادی دیکھ رہی ہے کہ کچھ چل رہا ہے واقعہ اور یہ سب ہو رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا اب اور ایک عبرتناک سزا تجھے ملیں گی، اس کو پانی میں لے جا کے ڈباؤ۔ ڈبانے سے پہلے اس کو پوچھ لینا ایک بار کہ ایمان لاتا ہے اللہ پر یا بادشاہ پر؟ اللہ پہ کہہ دو ڈباتے نا۔ وہ لے کر گئے سپاہی، اس نے پھر اللہ سے دعا کی اللہ میری حفاظت کر، اور اللہ رب العزت نے ایک آندھی اور طوفان لے آیا، سارے لوگ برباد ہو گئے جو ساتھ میں تھے، بچہ بچ گیا، پھر آیا ہو۔
آ کر اس بچے نے کہا جو اللہ نے اس کو جو حکمت دی تھی، اور آ کر کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے اگر مارنا تو ایک ہی طریقہ ہے، مجھے شہر کی سب سے اونچی چوٹی پہ لے جاؤ اور چوٹی پہ لے جانے کے بعد پورے اپنی سلطنت کی رعایا کو جمع کرو اعلان کر کے، پھر مجھے کھڑا کرو، پھر میں جو تیر دوں گا اس تیر کو اپنے ہاتھ میں لو، اور میں جو الفاظ بولوں گا الفاظ لے کر وہ تیر مجھ پہ چلانا اور میرے سر میں مارنا، میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تمہارا عبرتناک انجام ہوگا۔ پوری رعایا کو جمع کیا گیا، اس کو سب سے اونچی چوٹی پر جو ہے رکھا گیا اس بچے کو۔ اس کے بعد وہ تیر جو اس کے ترکش سے لیا گیا تھا اور وہ الفاظ جو بچے نے کہے تھے، اس نے کہا تھا یہ کہہ کر تیر مارنا، بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس بادشاہ نے تیر نکالا، یہی الفاظ کہہ کر تیر مارا، اور جیسے ہی وہ تیر اس کے سر میں لگا، حدیث میں الفاظ ہے کہ اس نے اپنا سر ڈال دیا نیچے، مطلب وہ مر گیا فوراً۔ اب اس کی آج جو قوم دیکھنے آئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فوراً قوم نے چلایا آمنت برب الغلام، آمنت برب الغلام، ہم ایمان لائے لڑکے کے رب پر، ہم ایمان لائے لڑکے کے رب پر۔ پوری کی پوری رعایا اور قوم ایمان لا لی، چونکہ شاید اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں تھا پوری رعایا تک ایک ساتھ اسلام پہنچانے کا، تو بچے نے جو اللہ نے حکمت دی تھی اپنی جان دے دی، لیکن پوری قوم کو ایمان میں لے آیا۔ اب قوم کی قوم ایمان لا لی۔ وزیروں نے کہا کہ یہ تو اللہ کی تماشا ہو گیا، ہم تو چاہ رہے تھے کہ ایمان کی دعوت ختم کرے، اللہ پر ایمان لانے والوں کو ختم کرے، یہ 2-4 لوگ تھے، اب تو یہ اتنے ہزاروں میں لوگ ایمان لائے، اب کیسے ماریں گے ان کو؟ تو ایک سجھاؤ دیا گیا کہ بڑے بڑے گڑھے ہر نکڑ اور چوراہے پہ کھودے جائیں گے ہر علاقے میں سلطنت کے، اور اس میں الاؤ آگ لگائی جائیں گی خوب، اور ہر شہری کو لے کر آیا جائیں گا، سٹیزن جتنے ہوں گے، اللہ پر ایمان لاتے ہو ہاں کہے تو آگ میں پھینک دیا جائے گا، نہ کہے تو چھوڑ دیا جائے گا۔ کہ یہ تجویز اچھی جلدی بھی ہو جائیں گا، اثر انداز ہے، خطرناک ہے، عبرتناک ہے، لوگ دیکھیں گے۔ اور جو اصحاب اخدود کا واقعہ قرآن نے کہا، کچھ علماء نے لکھا یہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اخدود یاد رکھیے گڑھے کو کہتے ہیں، یاد رکھیے گڑھا کرنا، اس میں آگ الاؤ لگانا۔ بہرحال اب واقعہ یوں ہوا کہ الاؤ لگائے گئے، یاد رکھیے مختلف مقامات کے اوپر، اور آگ جلا دی گئی۔ اب لوگوں کو لایا جاتا، لائن میں کھڑا کیا جاتا، پوچھا جاتا اللہ پر ایمان لاتے ہو یا بادشاہ پر؟ اللہ پہ کہتے ہو دھکا دے دیا جاتا، بادشاہ پہ کہتے تو چھوڑ دیا جاتا۔ یہ کیا جا لگا پوری رعایا کے ساتھ، پوری قوم کے ساتھ۔ ایک خاتون تھی، ایک عورت تھی، اس کے سینے سے ایک چھوٹا دودھ پیتا بچہ لگا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ میں تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتی ہوں، نہیں بولتی ہوں، یا کچھ بھی ایسا کچھ کرتی ہوں کہ بچہ میرا بچ جائے، چھوٹا بچہ تھا نا۔ تو جیسے اس نے یہ سوچا اور ارادہ کیا تو اللہ رب العزت نے اس بچے کو زبان دی۔ یہ ان 3 بچوں میں سے ایک بچہ ہے جو اس عمر میں بولے جس عمر میں بچے بولتے نہیں ہیں، مطلب بالکل دودھ پیتے، 2-3 مہینے کا بچہ۔ ایک عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے پالنے سے جولے سے بات کی تھی، جس سے بچے بات نہیں کرتے، کچھ مہینے کے نہیں ہوتے، کچھ دن کے تھے۔ اس کے بعد دوسرا بچہ جس نے بات کیا، یاد رکھیے وہ اصحاب اخدود کا یہ بچہ، یاد رکھیے جس نے بات کیا۔ تیسرا بچہ وہ ہے جو جریج نامی ایک اللہ کے ولی تھے، ان کے واقعے میں آتا، کئی موقع ملا تو ان کا واقعہ بھی اگلی بار دیکھیں گے۔ وہ بچہ ہی بولا تھا، بہت چھوٹی عمر میں، جبکہ جریج پر الزام لگا تھا کہ نعوذ باللہ انہوں نے زنا کیا، جبکہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ تو اللہ نے اس بچے کو زبان دی، بچے نے کہا میرا باپ جریج نہیں بلکہ وہ چرواہا ہے۔ بہرحال تو یہ تیسرا بچہ یا دوسرا بچہ جو ہی بولے اس کی ترتیب کے اعتبار سے جس نے بات کیا، اس بچے نے کہا میری ماں تو حق پر ہے، کود جا۔ وہ عورت بچے کو لے کر آگ کے الاؤ میں کود گئی، یاد رکھیے۔ بہرحال تو یہ واقعہ تھا اصحاب اخدود کا، ان کے ایمان کا، اور ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اب اس واقعے کے اندر ہمارے لیے بڑی عبرتیں ہیں، بڑی نصیحتیں ہیں، بڑے اسباق ہیں۔ کیا کیا سبق ہیں؟ پہلا، وہ راہب جو جانتا تھا کہ میں حق اور دین کی بات کروں گا تو مجھ پہ آزمائش آئیں گی، اور وہ علم رکھتا تھا دین کا، چونکہ اس نے بچے کو بولا بھی تھا اب تم کمال کو پہنچ گئے، تم پہ آزمائش آئیں گی، لیکن اس نے کبھی بھی دین کا کام کرنا چھوڑا نہیں حالات کے اعتبار سے۔ یہ بات یاد رکھیں، چھپائے اپنے آپ کو، دنیاوی جس کو کہتے ترکیب اختیار کی، لیکن ایمان سے پھرا نہیں، ایمان کو چھوڑا نہیں، ایمان کو ختم نہیں کیا۔ حالات کیسے بھی آئے، یہ سب سے بڑا سبق ہے ہمارے لیے۔ حالات کیسے بھی آئیں گے، ایمان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ہاں جان بچانا ہے تو چھپا لینا ہے اپنے آپ، ایمان چھوڑنا نہیں۔ آج ہمارے پاس تو حال یہ ہے کہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان بتانے کو بھی جو ہے تھوڑا سا گریز کر رہے ہیں۔ بچوں کے ایسے نام رکھو جن ناموں سے پتہ بھی نہ چلے مسلمان ہے یا دوسرے مذہب کا ہے، ایسے نام بھی رکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ حالت ہے، یہ خوف ہے، ڈر ہے۔ چہروں کو تبدیل کر دو اس لیے کہ پہچانے نہیں جانا، حلیے کو تبدیل کر دو، بزنس کو تبدیل کر دو، نام بدل دو اپنے تاکہ وہ عام سے لگنا نہیں کہ مسلمان تاجر ہے، مسلمان تجارت۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر واقعے میں جان و مال پر ایسی بات آ گئی ہے تو چھپا لو اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ لوگ آپ کو ایمان سے صرف ہٹانا ہی تو چاہتے ہیں، باقی پھر کیا فرق رہا ان میں ہم میں، پھر بس یہی تو چاہتے ہیں تم ایمان چھوڑ دو، باقی اپنے کلچر پڑے رہو، داڑیاں رکھو، تمہاری عورتیں برقع پہنے، تم کو جو کرنا ہے کرو، لیکن تم توحید کی بات چھوڑ دو، ایک اللہ کی بات چھوڑ دو، باقی ہم کو سب قبول ہے، تمہاری ہر چیز قبول ہے، پھر تم کیا کھاتے ہو، کیا پیتے ہو، کیا پہنتے ہو، کیا اڑتے ہو، ہم کو بولے نہ دینا نہیں۔ یہ ہم تو کہہ رہے بس یہی تو فرق ہے، بس ایمان کا، باقی تو کچھ ہے ہی نہیں۔ پھر ایمان ہے تو پھر سب قبول ہے نا، نماز روزہ زکات ایمان نہیں تو کس کی قبول؟ منافق کیا تھے؟
ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، ایمان نہیں تھا، باقی سب تو کر رہے تھے، وہ کیا قبول تھوڑی ہوتا ہے. تو پہلا اس راہب نے ایمان نہیں چھوڑا، لیکن اور اس کو پتا تھا آزمائش ایمان کو ایسے آئیں گی، اس پہ بھی آئیں گی، دوسرے پہ بھی آنے والے، بٹوارا رہا. تو واقعے میں یہ پتا چلا حالات کیسے بھی آئیں گے، ایمان کو ہم نہیں چھوڑیں گے، بلکہ اس کی نشر و نما اور اس کو پالنے، اس کو بڑا کرنے، اس کو سنبھالنے، ضرورت پڑی حالات آگے تو ہم چھپ جائیں گے، لیکن اس کو ہٹائیں گے نہیں. اپنے آپ کو بدلیں گے، چھپا لیں گے، لیکن اس کو ختم نہیں کر سکتے ہم. پہلا. دوسرا، وہ بچہ جس نے ایمان علم سیکھا، ایمان پہ لانے کے بعد راہب نے اس کو بتا دیا تھا، دیکھو اب تمہاری آزمائش ہو جائیں گی، اس لیے کہ تم کامل ہو چکے ہو، علم کے دینی کے علم میں آگے بڑھ چکے ہو، ایک دم چوٹی کو پہنچ چکے ہو. لیکن وہ بچہ پھر بھی ڈرا نہیں. غلام عربی زبان میں چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں، غلام کو بھی بولتے ہیں، لیکن عربی زبان میں چھوٹے بچوں کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو چھوٹا بچہ تھا، مطلب ایسا بچہ جو لڑکپن میں ہو. لڑکپن سمجھتے ہیں نا، جس کو آپ جوان بھی نہیں بولیں گے ایک دم، اور چھوٹا بچہ ایک دم نہیں بولیں گے، لڑکپن ہو. مے بی 9 10 11 12 کچھ واللہ عالم، بہرحال عمر، لیکن یہ ہو سکتا ہے، لڑکپن اسی کو بولتے ہیں. وہ اس عمر کا بچہ تھا. وہ بچہ ڈرا نہیں، لیکن اس چیز سے اس نے اللہ کے دین کی دعوت دی. جب علم آ گیا اور اپنے علم کو پھیلانے کی کوشش کی، جو اللہ نے اس کو حکمت دی تھی، یاد رکھیں، کیونکہ اللہ کو اپنے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچانا تھا، اور وہ پہنچ گیا اس بچے کے ذریعے. ایک جان گئی، ایمان لائے لوگ ہزاروں جانے گئی. آپ کہیں گے اس کا کیا فائدہ ہوا، اتنے 20,000 لوگ چلے گئے دنیا سے، مر گئے، لیکن یہ 20,000 لوگ سب کامیاب ہو گئے نا. یہ زندگی اتنا جئیں گے آپ اور میں، 50 سال 60 سال 100 سال، بڑھاؤں اس سے زیادہ، کیا بڑھاؤں اس سے زیادہ، لوگ ملیں گے بھی نہیں 100 سال سے اوپر کی آپ کو. اس کے بعد کی زندگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دعوت دینے لگے بچے کے ذریعے. بچہ بھی کامیاب ہوا، پوری قوم کی قوم کامیابی آخرت کے اعتبار. دنیا کے اعتبار سے ہم بول رہے ہیں آگ میں جلا دیں گے، آخرت کے اعتبار سکسیسفل لوگ ہو گئے. تو بہرحال بچے نے ایمان نہیں چھوڑا، دعوت دی. راہب نے بول دیا تھا دعوت کے نتیجے میں تم پہ آزمائش آئیں گی، میرا نام مت بولنا. لیکن بچے کو سزا دی گئی، نام بیچارے نے بول دیا. اس بچے کو سزا دی گئی، بچے کو مارنے کی کوشش گئی. اللہ نے اسے حکمت دی کہ تو ایک ساتھ اتنے لوگوں کو دعوت دے سکتا ہے، ایک جان جائیں گی، ہزاروں لوگ ایمان لائیں گے. بچے نے اپنی جان داؤ پہ لگا دی اللہ کے حکم کے مطابق. وہ حکمت جو اللہ نے اس کو دی تھی، گیا جو اللہ نے اس کو سجایا تھا وہ بتا دیا. بادشاہ نے جب دیکھے، لوگوں نے دیکھا کہ بچہ مر نہیں رہا، بات مشہور ہو رہی ہے لوگوں میں، بچہ ایک مرتا نہیں، کسی سے پہاڑ پہ لے جاؤ بچ جاتا ہے، پانی میں لے جاؤ بچ جاتا ہے، مشہور تھا. اور بچے نے کہا پھر ایک جملہ بولنا ہے، ایک لفظ بولنا ہے، اس کے بعد ماننا ہے. کیا ہے؟ بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے جو لڑکے کا رب ہے. لوگوں کو پتا چل گیا بھائی یہ کون اللہ ہے، یہ مرتا نہیں تھا یہ بادشاہ سے، مطلب اس کا رب حق ہے، جس کی وجہ سے جان گئی. اور پورے کے پورے لوگ اس رب پر ایمان لائے جس کو اللہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لڑکے نے اپنی جان دی. اس بچے کی حکمت، اس بچے کی قربانی. تیسرا لیجیے، اس واقعے کے اندر عبرت ہے اس وزیر کی. وزارت، کارپوریشن کا الیکشن لڑنے کے چکر میں جان لینے کی بات ہو رہی ہے. وزارت، وزیر، بادشاہ کے بازو بیٹھنا نو جوک. مطلب آج کل کا جو سسٹم ہے ڈیموکریسی میں، یہ اس سے بڑی پوزیشن ہوتی تھی، چونکہ ان کے اوپر حکومتیں بدل جاتی ہے، حکومت کے اوپر دنیا، مطلب لوگوں کی دیکھیے ہزاروں لوگوں کی جان لے لی گئی. بس جو وزیروں نے کہا نا کہ اب بچنے کا طریقہ یہ کہ جلا دو لوگوں، اتنا پاور ہوتا ہے ان کے پاس. اس نے اپنی وزارت کو یہی چھوڑ دیا، کہا اللہ پر ایمان لایا ہوں. اگر چھوڑ دیتا ایمان تو پھر وزارت دنیا کی باقی ہوتی. لوگوں نے ایمان کو بیچ دیا چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے. اب مجھے نمونے اور واقعات سنانے کی ضرورت ہی نہیں آپ کو. چھوٹے چھوٹے دنیاوی نفعوں کے لیے، کسی لڑکی کی شادی کے لیے، کسی زمین اور دولت کے لیے لوگوں نے اپنا ایمان چھوڑ دیا. بھائی چھوڑ دیا، میں کہہ رہا ہوں محبت کے چکر میں لوگ ایمان چھوڑ رہے ہیں، بھائی چھوڑ رہے ہیں آج بھی. اس نے اتنی بڑی چیز، کیا پوزیشن ہے، وزیر، وزارت، چھوڑ دیا. کہا میں تو ایمان سے نہیں ہٹ سکتا ہوں، اب آپ کو جو کرنا ہے آپ کر لیجئے. سزا بھی کیسی عبرتناک دے گی، دیکھیے کیسی عبرتناک سزا. سر پہ آرا رکھ کر 2 حصوں میں وہ کرنا. اب آپ سوچیے اس آرا جب چلا ہوں گا، اس کا بھیجا کٹنے تک اس کی تکلیف، وہ شدت ہے نا. کاٹ دیا گیا لیکن 2 ٹکڑوں میں. اس نے اپنا نہیں چھوڑا، پیچھے نہیں ہٹا. اس راہب کے ساتھ بھی یہی سلوک 2 ٹکڑوں میں کیا گیا، لیکن ایمان سے نہیں ہٹے. تو ایک پوزیشن ہولڈر اور مالدار کے لیے نمونہ ہے یہ جو وزیر ہے، ایمان نہیں چھوڑا. دیندار لوگوں کے لیے جو دبے ہوئے، ظلم کے تحت دبے ہوئے، وہ ایمان نہیں چھوڑے، مثال ہے وہ راہب. ایک بچہ، وہ اس کی ہمت کی ہم کو داد دینا ہوں گی، جس کو اللہ نے وہ حکمت دی اور اس نے وہ کام کر گزرا جس سے ہزاروں ہزار پورے ملک کو ایمان کی طرف اس نے لے آیا. تو اس واقعی عبرت. آئیے پھر آگے، اور عبرتیں ابھی ختم نہیں ہوئی. اس عورت کو لیجیے. اب چلو یہ سب مرد تھے ابھی تک جتنے واقعات میں سنا رہا ہوں. ایک عورت کی ہمت دیکھیے. اب جب وہ گئی آگ کے قریب، وہ بھی ایمان لانے والوں میں تھی، مطلب ایمان لانے والے جو ہزاروں لوگ ان میں ایک تھی. اور جب اس نے یہ سوچا کہ میں اپنے بچے کو اگر بچانا چاہتی ہوں تو کچھ نہ کچھ بہانہ بنا دوں گی اور بچ کے نکل جاؤں گی، تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو زبان دے دی. اس کا مقصد قطعاً ایمان چھوڑنا نہیں تھا، بس کچھ ترکیب سے اگر ایمان، مطلب ایمان بھی باقی رہے، بچہ بھی بچ جائے. بچے کے لیے ہوتا ہے نا، لوگ تھوڑے نرم ہو جاتے ہیں. تو یہ بچہ تھا، لیکن اللہ نے اس بچے کو زبان دی اور کہا میری ماں تو حق پر ہے. چونکہ حق پر رہنے والوں کو زندہ رہنے کا اختیار نہیں تھا اس زمانے میں. حق پر ہے، کود جا. اس نے خودکشی نہیں کی، وہ چونکہ سب کو پھینکا ہی جا رہا تھا اٹھا اٹھا، اور اس کو دھکا دے دیا. چونکہ رکی بھی تھی کہ میں کچھ بول دو شاید بچ جائے، وہ کود گئی. تو اس میں عبرت ہے اس دودھ پیتے بچے کی مثال لے لیجیے، جس کو اللہ نے یہ زبان دی، اور اس عورت کی ہمت کی داد دینا پڑیں گی.
ان لوگوں کی سب کی داد دینا پڑیں گے کہ جس کا آگے والا انسان آگ میں پھینکا جا رہا ہے اور پیچھے والا کھڑا ہے اور دیکھ رہا ہے. کوئی انسان کو جلتے ہوئے کبھی دیکھا ہے زندگی میں آپ نے؟ اس کی تکلیف، جو چلاتا ہے، جو اس کی جلد جب جلتی ہے، پھر وہ گریڈز پہ اس کے فرسٹ گریڈ، سیکنڈ گریڈ اور تھرڈ گریڈ کے تو لوگ بچتے بھی نہیں جب جل جاتے ہیں. وہ ہوتا ہے جس میں صرف جلد جلتی ہے، گوشت تک تو بات پہنچتی بھی نہیں تو انسان مر جاتا ہے. معلوم آپ کو؟ بال اور جلد جلنا شروع ہو گئے کپڑے، آدمی مر جاتا ہے اتنی دیر میں کیونکہ وہ چپک جاتے ہیں جلد سے. تو وہ ہر آدمی گر رہا ہے الاؤ میں، اس کی چیخنا چلا، سب انسان ہے، تکلیف سب کو ہوتی ہے. ایمان والا بھی ہوگا، تکلیف ہوتی ہے، رونا دکھ تکلیف سب کو ہوتی ہے. وہ گر رہا ہے اور وہ مر رہا ہے اور دوسرا پیچھے والا دیکھ رہا ہے، پھر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ پہ مان لاؤں، مجھے بھی دھکا دے دو، اس کو بھی دھکا دے دیا جا رہا ہے. دیکھیے اب یہ اس میں نصیحت ہے ہم لوگوں کے لیے کہ جو ذرہ دھکے پہ کیا بولیں، چوری چکاری کے لیے ایمان چھوڑ دے رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایمان سے پھر جا رہے ہیں. یہ لوگوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے سب کچھ اپنا کھو دیا تھا، کہ اپنی جانیں دی یاد رکھیں. اس لیے کہنے والے نے کیا بات کہی تھی یاد رکھیے، اچھی مثال ہے کہ ہم لوگ جس